ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں حاضر ہوں، اور وہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اس اپنے غیر مطبوعہ کلام کے حوالے سے۔ تو آج ایک اور غزل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نظمیں بھی ہیں، وہ بھی بعد میں کریں گے، اور میں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ کچھ گفتگو بھی تھوڑی سی ہو جانی چاہیے غزل کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد غزل ہو جانی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ شعر کہنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ پوئٹس آر بورن ناٹ میڈ، پیدا ہوتے ہیں، بنتے نہیں۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر آپ میں شاعرانہ صلاحیتیں ہیں، اللہ نے آپ کو وہ جذبہ ودیت کیا ہے جس سے شعر جنم لیتے ہیں، تو کچھ رہنمائی، کچھ کوشش جو ہم دوسروں کا کلام پڑھ کے کرتے ہیں تو وہ ضروری ہے۔ ادروائز یہ سب کچھ این سعادت بزور بازو نیست تھو نہ بخشد خدای بخشندہ، کہ یہ سعادت جو ہے یہ اپنے قوت بازو سے نہیں آتی، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور پھر جب یہ دین اللہ کی کسی کو اللہ عطا کر دیتے ہیں تو پھر کیا کہہ رہے ہیں، پھر شعر ہی شعر، غزلیں ہی غزلیں، گیت ہی گیت ہونے لگتے ہیں۔ اچھی غزل کے بارے میں حضرت مہانی نے ایک بات کہی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شاعری کے حوالے سے، کہ وہ جو شعر جو ہے نا، شعر در اصل وہی ہے حسرت، شعر در اصل، شعر در اصل وہی ہے حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ بات جب جو کوئی شاعر ہوتا ہے، جو شعر کہتا ہے، وہ اس کی زبان جو ہوتی ہے دل کی زبان ہوتی ہے، وہاں دل بول رہا ہوتا ہے، دماغ بھی کہیں کہیں بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ڈومینیشن، غلبہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے۔ جب تک آپ کوئی چیز فیل نہیں کریں گے دل کی گہرائیوں سے، جب تک آپ اس تجربے میں داخل نہیں ہو جائیں گے جس کے حوالے سے آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، جب تک کہ وہ قیامت آپ پر نہیں ٹوٹے گی جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ اس کا اظہار شعر میں کریں، جب تک وہ نشاط انگیز لمحات آپ اپنے دل سے محسوس نہیں کریں گے، تو اس وقت تک آپ اچھے شعر کہہ نہیں سکتے۔ تو وہ علامہ اقبال نے اپنے جواب شکوہ میں جو بات پہلے شعر میں کہی تھی نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ بہت لوگ کہتے ہیں جی ہمیں شعر سکھا دیجئے۔ شعر سکھائے نہیں جاتے، بس یہ ایک جذبہ ہے، احساس ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ جب تک آپ کے دل کے اندر جو ایک سمندر ہے اس میں تلاطم نہیں آتا، اس سمندر میں، اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے۔ جب پھر ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ شاہکار شعر کہہ لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا شعر کہنا چاہ رہا ہے تو کہہ لے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جسے وہ شاہکار شعر سمجھتا وہ شاہکار ہی ہوگا، یا جسے اس نے ایک عام شعر سمجھا وہ آفاقی قدر اختیار کر لے گا، وہ اس سے بڑا ہو جائے گا قد کاٹ میں کہنے والے سے بھی۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات کہی وہ جو سننے والا ہے اس پر وہ کس کیفیت میں ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے، تو وہ شعر پھر اسے پسند آنے لگے گا جو اس کے جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی دین ہے، تمام فنون اللہ کی دین ہے، رنگ ہیں۔ دیکھیے
آپ یوں ہی کاغذ پر پھینک دیں تو کاغذ ہی خراب ہو جاتا ہے، لیکن رنگوں کی حسن ترتیب جو ہوتی ہے وہ کتنی اچھی مصوری کو تخلیق دیتی ہے۔ سر، آپ ہارمونیم لے کر، میرے اکثر یہاں میز پہ میرے سامنے پڑا ہوتا ہے، کوئی سروں کو چھیڑتا ہے تو وہ یہ شور بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک توازن کے ساتھ سروں کو استعمال کریں تو وہ ایسے نغمے بن جاتے ہیں جو سدا زندہ رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں میں تھوڑی تھوڑی آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا اپنی غزلیں سناتے وقت اور اپنا کلام سناتے وقت۔ تو آج جو غزل میں پیش کر رہا ہوں اس کا مطلع ہے: بڑی مشکل سے دنیا سے نبھایا، بڑی مشکل سے دنیا سے نبھایا، اور کیا کرتا، بڑی مشکل سے دنیا سے نبھایا، اور کیا کرتا، کھرا کھوٹا ہر ایک سکہ چلایا، اور کیا کرتا، کھرا کھوٹا ہر ایک سکہ چلایا، اور کیا کرتا، غم ایام کے تیروں سے چھلنی جان تھی لیکن، غم ایام کے تیروں سے، غم ایام کے تیروں سے چھلنی جان تھی لیکن، ہر ایک زخم جگر کو گدگدایا، اور کیا کرتا۔ پھر سنیے: غم ایام کے تیروں سے چھلنی جان تھی لیکن، ہر ایک زخم جگر کو گدگدایا، اور کیا کرتا۔ وہ ایک دو لفظ جو میں نے کتاب عزیز سے سیکھے، انہی کو الٹا سیدھا لکھ دکھایا، اور کیا کرتا۔ شکستہ بام و در، شکستہ بام و در دیواریں ساری گرنے والی تھیں، اسی کو عمر بھر مسکن بنایا، اور کیا کرتا۔ ہر ایک در پہ کھڑا تھا کوئی درباں، دل دہلتا تھا، ہر ایک در پہ کھڑا تھا کوئی درباں، دل دہلتا تھا، میں ڈر کر اپنے گھر ہی لوٹ آیا، اور کیا کرتا۔ میں ڈر کر اپنے گھر ہی لوٹ آیا، اور کیا کرتا۔ تمہاری بات کوئی بات ہوتی بات بن جاتی، تمہاری بات کوئی بات ہوتی بات بن جاتی، سنا میں نے جو تم نے کہہ سنایا، اور کیا کرتا۔ بڑی مشکل سے دنیا سے نبھایا، اور کیا کرتا، کھرا کھوٹا ہر ایک سکہ چلایا، اور کیا کرتا۔ تو یہ غزل میں نے پڑھی آپ کے سامنے، میرے سامنے یہ بریل میں لکھی ہوئی ہے۔ بریل وہ انداز تحریر ہوتا ہے جو انگلیوں سے ہم جسے پڑھتے ہیں، کیونکہ آدمی جو دیکھ نہیں سکتے تو اسے بریل میں پڑھا جاتا ہے، تو اس پہ کوئی تھوڑی بہت دقت پڑھنے میں بعض اوقات آ جاتی ہے۔ بہرحال کوشش یہ ہوتی ہے کہ غزل کا جو اصل مزہ ہے وہ ضائع نہ ہو، اور وہ روح آپ تک پہنچ سکے۔ اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔